رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول مولانا حنیف ثاقب صاحب بہت ہی پیارا پرنفس کتاب ذیشان فرما رہے تھے، اور ہمیں یقیناً ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں لے گئے، اور یقیناً انہوں نے الحمدللہ ہماری روح کی تاروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مدینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہی تاریں جڑی رہیں، اسی کیفیت میں آپ بیٹھے رہیں، اور اب میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، استاد العلماء رئیس العلماء فخر اہل سنت مفتی اعظم حضرت علامہ رسول قادری صاحب اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ جو نبی کے در کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کے در کا غلام ہوتا ہے اس کا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور جھوم اٹھتی ہے کائنات بھی سب جب ذکر خیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت زندہ باد۔ مفتی صاحب نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شیخ الحدیث والتفسیر زندہ باد، مفسر قرآن زندہ باد، استاد العلماء زندہ باد، مناظرین زندہ باد، مفتی محمد رسول قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك
صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم مجاہد اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سعید صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی مشہور زمانہ خطیب شمس العلماء والخطباء عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، رونق محفل کشتہ عشق مصطفیٰ محترم المقام جناب حافظ محمد اسلم صاحب سلطانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، آج کی اس پروقار تقریب میں ہمارے میزبان عزیز محترم المقام جناب جاسم حسین صاحب دامت برکاتہم، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق صد تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے جن علماء کے خطابات اور ملفوظات عالیہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، خاص طور پر ہمارے شفیق ہم سفر، ہمارے سرپرست اور ہمارے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی، انہوں نے جس پرزور پرجوش اور تحقیقی انداز کے ساتھ محبت برا خطاب فرمایا ہے، اس سے ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عقیل صاحب جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا معرکۃ الآراء خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ جن موضوعات کو آپ کے اشتہار میں آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس پر قریب قریب بہت سا کلام ہو چکا ہے، لیکن میں بھی اپنے پیش رو علماء کی پیروی میں اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ معجزہ معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سے آپ کے سوا کسی اور فرد بشر کا مقدر نہیں بن سکتا۔ اس اعتبار سے نہیں کہ کسی کو معجزہ معراج ہوا نہیں، معراج انبیاء کرام کو اپنے اپنے مقامات پر ہوئی ہے، لیکن جس انداز کے ساتھ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پہ اپنے فیض کا در کھولا ہے، یہ کسی اور ہستی کا مقدر نہیں بن سکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصف ہے جو اللہ کی ساری مخلوق میں نہ کسی فرشتے کو ملا ہے، نہ کسی نبی کو ملا ہے، نہ کسی رسول کو ملا ہے، نہ کسی اول العزم ہستی کو ملا ہے، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق میں یہ مقدر صرف ہمارے آقا محمد ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات اہل اسلام کے ہاں مشہور ہے کہ امت کے حق میں شب قدر سال کی تمام راتوں میں سے افضل ترین رات، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اور وہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات شب قدر، قرآن کے نزول کی رات امت کے حق میں تمام راتوں سے افضل ہے، لیکن ہمارے آقا کے حق میں سال کی تمام راتوں میں کیا بلکہ زندگی کی ساری راتوں میں جو سب سے افضل رات ہے وہ شب معراج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن محققین کے ہاں یہ سفر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں، یہ سورۃ الاسراء میں، یہ الف کے زیر کے ساتھ سبحان الذی اسرا، یہ ماضی ہے، وہ اسراء، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دلا یہاں پہ نہایت کے لیے نہیں بلکہ آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سفر یہاں پہ جا کے ختم نہیں ہوا بلکہ یہاں سے نشانیوں کے دکھانے کا سلسلہ آگے بھی جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہ سفر جو ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا شخص مطلق طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایسی آیہ کریمہ سے ثابت ہے جو قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالہ بھی۔ قرآن مجید کی تمام آیات 6666 کے قریب ہیں یا 6200 کے قریب ہیں، یہ تمام آیات قطعی ثبوت ہیں۔ کوئی آیہ کریمہ ایسی نہیں جس کا یہ ثبوت نہ ہو کہ اللہ کی طرف ہے۔ ساری آیات قطعی ثبوت ہیں، لیکن تمام آیات کی جو دلالت ہے، جو رہنمائی ہے، وہ قطعی نہیں۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالہ بھی، اور قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ آیہ کا انکار کرنے والا، اس کے مفہوم کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی کے مثل ہے جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ یہ پہلا حصہ جو ہے یہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا مسجد اقصی پہ ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ محققین کی نظر میں معراج کہلاتا ہے۔
اس کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصی سے، اور کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ سبحان اللہ۔ یہ سدرہ جو ہے یہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ منتہا کا مطلب ہے اس کی آخری حد۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہ حضرت جبرائیل امین کا مقام ہے، وہاں پہ جلوہ فرما ہوا۔ اس حصے کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جن کو احادیث کثیرہ صحیحہ کہا جاتا ہے، جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی، اس کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ اہل سنت کے نظریے سے خارج ہے، گمراہ ہے، بے دین ہے اور بد مذہب ہے اور راہ راست سے ہٹنے والا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ، اس کا آغاز ہوتا ہے سدرۃ المنتہا، سبحان اللہ۔ اور اس کی انتہا کہاں تک ہوتی؟ مافوق تک۔ مافوق کہاں تک؟ جہاں تک رب ذوالجلال نے چاہا۔ اس کو حقیقی معنوں میں کون جانتا ہے؟ یا لے جانے والا جانتا ہے یا جانے والی ہم تک اس کی جو خبر آئی ہے، بڑی توجہ طلب باتیں ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تشریف رکھو نا، ہم تک اس کی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ سدرۃ المنتہا جہاں پہ کائنات کی حد ہو جاتی، وہاں پہ آمنہ کے لال کے تیسرے سفر کا آغاز۔ اس سفر کو محققین کی نظر میں اعراج کہا جاتا ہے۔ گفتگو انتہائی توجہ سے سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر بد نصیب ہے، رب کی رحمت برستی ہے، وہ اپنی جولی کو سمیٹ لیتا ہے۔ عرف عام میں پورے واقعے کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے معجزہ معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر امت محمدیہ تک بہم پہنچایا ہے، ان کی تعداد 30 سے بھی زائد ہے۔ اور بعض نے، یہ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر کا قول ہے، اس کے کہنے کے مطابق یہ تعداد 30 کے قریب ہے۔ اور بعد نے یہ حتمی طور پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جن صحابہ اکرام نے سرکار سے معجزہ معراج سنا ہے، ان کی تعداد حتمی طور پر ان کی حد مقرر ہو چکی ہے، ان کی تعداد 34، جن میں سب سے پہلا نمبر پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاد شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس میں دوسرے نمبر پر مرید و مراد رسول، طالب و مطلوب رسول، محب و محبوب رسول، شوکت اسلام، زینت اسلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان میں تیسرے نمبر پر پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان میں چوتھے نمبر پر حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار ہر لتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہم راد مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ انہی میں 5ویں نمبر پر صاحب النالین والسواک والغاش، سرکار
سرکار کے جوڑے اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے والا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انہی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، انہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہی میں حضرت عبی بن کعب، انہی میں حضرت ابو ذر غفاری، انہی میں حضرت ابو دردہ، انہی میں حضرت ابو سعید خدری، انہی میں حضرت انس بن مالک، انہی میں حضرت ابو ہریرہ، انہی میں حضرت مالک بن سعصع، انہی میں حضرت بلال حبشی، انہی میں سلیمان فارسی، انہی میں صہیب رومی، انہی میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، انہی میں حضرت ام کلثوم بنت محمد، انہی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، انہی میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 34 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے واقعہ معراج آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر امت محمدیہ کے سامنے اس کی تفصیل بیان۔ اس سفر کا جو انتہا ہے، اس سفر کا جو اصل مقصود ہے، توجہ ہے نا میری بات کی، کیونکہ یہ بات جس طرح خوبصورت انداز کے ساتھ ساقی صاحب نے آپ کو سنائی ہے، بندہ تو اس طرح کا ماہر ہے نہیں، میں تو توجہ کے ساتھ بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ ان کی بات میں لذت تھی، چاشنی تھی، مٹھاس تھی، تو بندہ نہ اتنی مٹھاس رکھتا ہے، نہ اتنی چاشنی رکھتا ہے، نہ اتنی لطافت رکھتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں تاکہ میں آسانی کے ساتھ اپنا مافی ضمیر اب تک منتقل کر سکوں۔ آپ کو سمجھنے میں تو دقت نہیں، لیکن بندہ ناچیز کو ذرا سمجھانے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ تو اس سفر کا مقصود کیا ہے؟ اس سفر کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا چاہ رہا ہم نے سفر سے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکمتیں بے شمار ہیں، اس کے اندر فلسفہ بہت ہے، اس کے اندر دانائی کا ایک ایک پہلو موجود ہے، ایک ایک قدم پر۔ لیکن میں جو بات اس مقام پر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، جو سب سے آخری اور اعلیٰ درجے کا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں، سونے جاگنے کی کیفیت میں نہیں، بین الیقظ والنائم نہیں، سونے اور جاگنے کی کیفیت تھی، کوئی معاملہ تھا ایسا تو آقا کونین نے رب ذوالجلال کو دیکھا۔ حالت بیداری میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہوش و حواس میں رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے کیے۔ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، جلد اس کی 2، صفحہ نمبر اس کا 1120۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الملت والدین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی۔ سبحان اللہ جھوم کے کہنے والا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ وہابیوں کا ایک امام گزرا ہے جس کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی۔ اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ابجد العلوم۔ ابجد العلوم کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھتا ہے کہ امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عربی زبان کی بڑی مشہور مثل ہے، کہتے ہیں بزرگی وہ ہوتی ہے، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمنوں کو بھی ہو۔ خود غیر مقلد ہے، خود مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، ان کا محبوب ترین مولوی ہے، کتاب لکھ کر اس کے اندر لکھتا ہے کہ امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی اور تقلید شخصی کا قائل ہے۔ میری گفتگو کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تقلید شخصی سمجھتے ہو کوئی نہیں؟ تقلید شخصی کا قائل ہے۔ اب میں اپنا مضمون ہٹانا نہیں چاہتا، مگر تھوڑی کلی ڈال کے سمجھا دیتا مسئلہ بڑے آسان لفظوں میں۔ تقلید شخصی کا قائل ہے، اور میدان تقلید میں جس کی تقلید کا پتہ امام بخاری اپنے گلے میں ڈالتا ہے اس کا نام ہے
امام محمد بن ادریس شافعی، امام محمد بن ادریس شافعی جس کا شاگرد ہے اس کا نام ہے امام محمد بن حسن شیبانی۔ امام محمد بن حسن شیبانی جس کا شاگرد ہے، جس کے دروازے پر کشکول طلب بڑھا کر بھیک مانگتا ہے، جس کے دروازے پر اپنی جولی پھیلا کر علم کی خیرات مانگتا ہے، اس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری جس کو اپنا امام مانے بیٹھا ہے وہ بھی ایک واسطے کے بعد ابو حنیفہ کا شاگرد ہے جس کی تقلید آپ کر رہے ہیں۔ اور میں پھر یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر کہ امام بخاری پہلا سنی نہیں۔ کسی کو یہ دھوکہ لگ جائے کہ امام بخاری پہلا سنی ہے، میں تو آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے جب پوچھا گیا اہل حق کی جماعت کا نام کیا ہے، اہل محبت کی جماعت کا نام کیا ہے، تو شیعہ حضرات کی بڑی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب ہے الاستبصار۔ الاستبصار کے اندر لکھا ہے حضرت علی سے پوچھا گیا اہل حق کون ہے، اہل محبت کون ہے، حضرت علی نے فرمایا اہل حق، اہل محبت، اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت کا ٹولہ ہے۔ اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے جب لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر کسی نے اختلاف کو مٹانے کے لیے نظریات ان کے سامنے رکھے، تو آپ نے جس نظریے کو حق قرار دیا وہ اپنا نظریہ تھا، اس نے پوچھا ہمارا نام کیا ہے، تو جواب میں حضرت علی نے فرمایا نحن اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور میں اس موقع پر وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگرچہ وقت تو اتنا نہیں کہ میں بہت زیادہ لمبا وقت آپ کا لے جاؤں۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر میں حدیث نقل کی اور حوالہ دیا ہے تفسیر کشاف کا، اور صاحب کشاف نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر ضعف کا الزام لگایا، بعض نے اس پر موضوع ہونے کا الزام لگایا، بعض نے اس کو صحیح قرار دیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اہل بیت کی شان میں جس میں سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھ لو وہ شہادت کی موت مر رہا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھ لو وہ حق کے راستے پہ مر رہا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھو وہ توبہ کی حالت میں جا رہا ہے، وہ ایمان کی حالت میں جا رہا ہے، وہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ جا رہا ہے، وہ بخشا ہوا جا رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرے سمجھ لو وہ اہل سنت و جماعت کے راستے پہ مر رہا ہے۔ اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ کرے آپ سب کے چہرے روشن ہوں گے۔ توجہ رہے نا میری بات کی طرف، میں مسئلہ سمجھاؤں آپ کو۔ یہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ 4 پارے کے آغاز میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہروں پہ گرد پڑ رہی ہوگی، جن کے چہرے بالکل بجھے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور سے بھرے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں در منصور میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 102 پر خاتم الحفاظ
امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 70 سے بھی زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کرنے والی ہستی، انہوں نے 3 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے، ایک روایت حضرت انس بن مالک کی روایت سے، ایک روایت حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے، اور یہ تفسیر جو ہے یہ در منصور یہ بریلویوں نے نہیں لکھی، عقل کاندہ یہ سمجھنے لگ جائے وہ بریلویوں نے شاید لکھی ہے، یہ تو 400 سال پہلے ہستی گزر گئی ہے۔ انہوں نے 3 صحابہ کرام کے روایت سے حدیثیں نقل کی ہیں، 3 بلند آواز سے، ان میں سے 2 جو ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت، ایک حضرت انس بن مالک کی روایت، ان دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں، لیکن تیسری حدیث جو نقل کی حضرت ابو سعید خدری کی، اس کے اندر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیرہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل السنت والجماعہ، جن کے چہرے قیامت کے دن چمکیں گے وہ جماعت اہل سنت و جماعت کی، اور یہ کہا کسی اور نے نہیں، خدا میرا کہ لال نے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، تب بولتے ہیں جب وحی الہی ہوا۔ اللہ اکبر، اور اس مقام پر میں اہل سنت کا موضوع چھڑ گیا ہے تو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، یہ جتنے سیاستہ لکھنے والے ہیں، اساکر الملت والدین، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری شافعی سنی، نظر دکھانے والی نظر اٹھانے والی بات، گردن تل جائے تو کوئی حرج نہیں اس موقع پر، جتنے سیاستہ لکھنے والے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سنی نہ ہو۔ امام مسلم سنی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی، اور پھر امام المحدثین امام ابو داود سلیمان بن اشس سجستانی شافعی سنی، اور 5ویں نمبر پہ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی، اور 6 نمبر کا پھر امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی شافعی سنی، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ جو سارے سیاستہ لکھنے والے 6 کے 6 محدثوں کے امام اور محدثوں کے استاد ہیں، یہ سارے سنی ہیں، جو ان کے آگے شاگرد ہیں وہ کون سا ہوگا جو سنی نہ ہوگا؟ اور میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کے بات سنانے لگا تھا آپ کو، ایک ضمناً بات آ گئی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو پوری بخاری ہے، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ کہو گے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے کہو نا۔ تقریر میں جاشنی نہیں لیکن بات میں جاشنی ہے، یہ بات ہے بڑے پتے کی، سنانے لگا ہوں آپ کو، وقت آپ کا ضائع نہیں کرے گی اللہ کے قسم۔ عزیزان گرامی قدر، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پوری صحیح یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، قرآن مجید کی طرز پر لکھی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ پہلے یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول تھا موطا امام مالک کے بارے میں، امام شافعی جو امام بخاری کے امام ہیں، انہوں نے کہا تھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد آسمان کے نیچے زمین پر جو سب سے اعلیٰ صحیح کتاب ہے وہ امام مالک کی موطا ہے، لیکن بعد میں یہ لقب جو ہے بعض علماء نے امام بخاری کی صحیح کو دے دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر بہت حدیثیں درج کی ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جن حدیثوں پہ بڑا ناز ہے ان کو کہتے ثلاثیات بخاری،
توجہ میری طرف رکھو تو بات ایسی نہیں کہ کان تمہارے ادھر ہو جائے منہ ادھر پھر جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بات کہانی نہیں، کہانی میں لذت ہوتی ہے، اس میں لطافت ہوتی ہے۔ الجبرا کوئی سمجھانا چاہے تو کیسے سمجھائے گا؟ ویلاسٹی سمجھانا چاہے، کمیت سمجھانا چاہے، جمود سمجھانا چاہے، تو سمجھانا مسئلہ فیثاغورس رکھنا چاہے جیومیٹری والے، کہ نیوٹن کے کلیے رکھنا چاہیں، یہ برنارڈ شاہ کی باتیں لانا چاہیں، کیمبرج کا کوئی نصاب کا کوئی خوشہ چین ہو جائے پھر سنائے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی ماہر استاد ہو جائے کیسے سمجھائے مسئلہ؟ اس لیے مسئلے سمجھنے کے لیے توجہ کی ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے۔ سویا ہوا بندہ مسئلے نہیں سمجھ سکتا، سو جائے پھر دھیان ادھر کر لے، پھر میں یہ کہوں کہ محبت ہے جس کی باتیں سننے آئے ہو، تمہارے بیٹے کی کوئی بات سنائے تو کچھ کر جاتے ہو اس کی طرف، تمہارے پیر کی کوئی بات سنائے تو کیا اس کی طرف کمر کر جاتے ہو کہ تو سناتا رہے میں ادھر چلتا ہوں؟ تو میں تو اس کی سنا رہا ہوں جو تمہارا محبوب ہے، اس کی سنا رہا ہوں جس کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں چاہتا ہوں کہ بار بار نہ کہنا پڑے، یہ بات ہے بڑی توجہ والی۔ حضرت ساقی صاحب نے فرمایا نا یہ محفل بڑی عمدہ ہے، یہ اللہ کے کرم سے عمدہ ہے کیونکہ معراج سے تعلق ہے نا اس کا، اور پھر اہل سنت کے نظریے سے تعلق ہے، پھر رمضان المبارک کے استقبال کا مسئلہ بھی بیچ میں ہے، وہ بھی سمجھانا ہے۔ ایک ہی روزہ رکھ لے کوئی بندہ، ایک ہی روزہ رمضان کا رکھے یا رمضان کے علاوہ رکھ جائے، اس کا درجہ اتنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 حریفا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص ایک روزہ رکھے اللہ کے لیے، من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 حریفا، جو شخص ایک روزہ رب کے لیے رکھے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھے، رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، رب ذوالجلال اس کو دوزخ سے 70 برس کی راہ سے دور فرما دے گا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ خندقا بینہ وبین الارض بینہ وبین النار کما بین السماء والارض۔ جو شخص اللہ کے لیے رمضان ایک روزہ رکھ لیتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کو کھودتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک روزے کی یہ فضیلت ہو تو پورے رمضان کے روزوں کی فضیلت ہو۔ اور جو مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں پہلی رات کو میری امت کے 10 لاکھ افراد، غور تو کرو نا رب کی رحمت کیسے برستی ہے۔ رمضان المبارک اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ گر ہو جائے گا، رب ذوالجلال کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمانوں کے سارے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں، رب کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تجھے ایسا ماحول دیا جاتا ہے ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر تیرا گریبان پکڑ کر تجھے جھنجھوڑے اور جھنجھوڑ کر رب کے دروازے پہ لے آئے، پھر بھی تو اگر رب کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہیں ٹھہرتا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا۔ خدا کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سن کر ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ سرکار نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا کلم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے، جو رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے، نماز تراویح پڑھے، رب کا قرآن سنے، نوافل ادا کرے، اس کا یہ عمل ایمان و احتساب کے لیے، رب کی رضا کے لیے ہو،
اس کے گناہ ایسے معاف کیے جاتے ہیں جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے۔ رات ایسی رکھی ہے ہم نے، من قام لیلۃ القدر، ایک رات، زیادہ راتیں نہیں، صرف ایک رات۔ جو شخص ایک رات کو پائے، جاگے، رب کی عبادت کرے، 2 رکعت نماز نفل ہی کیوں نہ پڑھے، رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہو، معافی کا مطالبہ کر رہا ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بندوں کو دینے کے لیے اعمال کے اعتبار سے اجر و ثواب کے ذخیرے بڑے۔ خدا کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ پھر میں کہہ لوں بے چہرے مرجانے نہیں چاہیے، چہروں پہ جو اوز پڑ جاتی ہے۔ میں حدیثیں سناتا ہوں، بخشش کا سامان مہیا کرتا ہوں، تمہارے چہروں پہ اوز پڑی ہوئی ہے، تو مرا تو ہے نہیں، زندگی کا ثبوت ہو رہا ہے، چہرہ کھلا رہے، مسکراہٹ رہے، گفتگو جاری رہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے، اس کی جزا دیتے ہوئے رب کیسی جزا دیتا ہے؟ غور کرو، رب کی رحمت کا حال کیا ہے، رب کے کرم کا حال کیا ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب کی رحمت کو آپ نے سنا کہ ایسے برستی تھی بڑے نادار لوگوں پر، جس کا محبوب ایسے برستا تھا، اس کا رب کیسے برستا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جزا دیتے ہوئے رب اس کی برابری کا تصور نہیں کرتا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک کا ایک عمل کرے، رب اس کو اس جیسی 10 نیکیاں دیتا ہے۔ بالحسنۃ بعشر امثالہا، اس جیسی 10 نیکیاں رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لائے، کیا معنی ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک نیکی کرے، کرنے والے کی بات نہیں، وہ بڑا بے عقل ہے ترجمہ کرنے والا جو کہ ایک نیکی کرے 10 نیکیاں لیتا نہیں۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی ہماری بارگاہ میں لائے، اس لیے کہ نیکی کرنا اور ہے، رب کے دروازے پہ لے جانا اور۔ میں سمجھا نہیں سکا ہوں، نیکیاں کرنے والے بڑے ہیں، کسی کے حباب منصورہ ہو جاتی ہیں نیکیاں، کسی کے عمل ادھر ہی رہ جاتے ہیں، کوئی اپنے لیے اپنی نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں لائے، اس کو میری بارگاہ سے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 سے لے کر کہاں تک جاتی ہیں؟ 700 تک، الی 700 ضعف۔ رب کتنا بڑھاتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے؟ کسی کو 100 گنا، کسی کو 200 گنا، کسی کو 300 گنا، کسی کو 400 گنا، کسی کو 500 گنا۔ کیا مرتبہ ہے اس بندے کا جس کو دے 700 گنا؟ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، آقا کونین فرماتے ہیں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو رب بے حساب دیتا رہتا ہے۔ آقا بے حساب کون ہے؟ بے حساب کن کے لیے؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے جو بے حساب کرتا ہے اس کو رب بے حساب ہی دیتا رہتا ہے، بے حساب کر کے گنتا رہتا ہے نا، اتنا اتنا اتنا، اور میں اس کو حساب سے ملتا ہے۔ جو دیتے وقت بلا حساب دیتا ہے، رب بھی اس کو بلا حساب ہی دیتا ہے۔ تو فرمایا ہر عمل میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا نیکیاں دیتا ہوں، لیکن روزے میں ایسا نہیں کرتا۔ الا الصوم فیقول اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، رب کہتے باقی سارے اعمال کرے 700 گنا تک جائے گا مگر روزہ نہیں۔ روزے کے لیے کیا کرتا ہے؟ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں آپ دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کی جزا فرشتوں کے ذمہ لگاتا ہے، دو اس کو۔ روزہ دار کی باری آئے، رب کہتا فرشتوں تم نہ دو میں آپ دوں گا۔ یہ نا عجزی، یہ ایکٹیوائز ہے، سمجھتے ہیں نا گرامر انگریزی کی، ایکٹیوائز، یہ ایکٹیوائز ہے، معروف اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کا فاعل معلوم ہو۔ اگر اس کو مجہول پڑھا جائے نا پیسے وائز، مطلب یہ ہے عربی زبان میں کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کا فاعل معلوم نہیں۔ اگر اس کو معروف اور ایکٹیوائز کی بجائے پیسے وائز اور مجہول پڑھو، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے انداز میں، تو پھر اس کا معنی یہ نہیں ہوگا اس کی جزا میں دیتا ہوں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے رب کہتا ہے ہر عمل کے بدلے میں
ہے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہوں، اس کی جوڑی پھیلتی ہے میں اپنی عطائیں کرنے لگتا ہوں، اس کا کشکول پھیلتا ہے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ روزے کو معمولی درجے کی بات نہ سمجھو خدا کی قسم، یہ روزہ تو ہمارے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے پوچھتا ہے روزہ کیا ہے، فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقہ، کہتے ہیں طریقت کا آدھا حصہ میرے رب نے روزے میں رکھا ہے، روزہ رکھے تو دیکھ اس کا مرتبہ کیا رکھا ہے رب الجلال۔ روزے رکھنے والوں کی باتیں میں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لوٹ کے پھر ادھر ہی آنا چاہتا ہوں جو مسئلہ مجھے دیا گیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جن حدیثوں پہ ناز ہے وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ ثلاثیات، ثلاثی کی جمع ہوتا ہے ثلاثیات، تو یہ ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس میں امام بخاری سے لے کر سرکار کی بارگاہ تک پہنچنے میں صرف 3 واسطے ہیں۔ معلوم ہوا بریلوی والا نظریہ رکھتا ہے امام بخاری بھی، اس کا بھی یہ خیال ہے جتنا سرکار کے قریب ہوتا جائے اتنا مرتبہ بھی اونچا ہوتا جائے۔ ان کو یہ ناز ہے، کہتے ہیں میری ساری بخاری کی حدیثیں ایک طرف، تو ثلاثیات کی بات آئے تو یہ مجھے ان پہ ناز ہے، میں ان پہ بڑا فخر کرتا ہوں، مجھے جب ان حدیثوں کی بات آتی ہے ان کو سرمایہ حیات سمجھتا ہوں، اخروی نجات کا سبب سمجھتا ہوں، یہ میرے لیے سب کچھ ہے یہ حدیث ہے۔ پوچھا گیا امام بخاری صاحب وجہ، کہتے وجہ یہ سرکار کا قرب ہے۔ ہیں کتنی امام بخاری آپ کے پاس؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے فرماتے ہیں پڑھ لینا، کتاب سامنے نہیں پڑھی، اور جو کتابیں پڑھتا رہتا ہے اور کتابیں پڑھتا، کہتے میری بخاری بھی پڑھ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، سرکار دو جہاں نے مجھے فرمایا اوروں کی کتابیں پڑھتا ہے کبھی میری بھی پڑھ، اور کتابیں پڑھتا رہتا ہے کبھی میری کتاب بھی پڑھ۔ کہتے میں نے پوچھا سرکار آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہتے سرکار نے فرمایا خواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام بخاری کی جو صحیح ہے وہ میری ہے، اس لیے ساری کتابیں چھوڑ کے کبھی بخاری بھی پڑھ جاؤ، سینہ کھول دے گی خدا کی قسم تمہارا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر ثلاثیات کی تعداد کتنی ہے؟ 22۔ یہ سیاستہ میں کسی اور کے پاس نہیں، اور امام بخاری کی عادت ہے، علماء بھی توجہ فرمائیں گے جا کے ان کو بھی یہ بات ذرا تازہ ہو جائے، پہلے یاد تو اللہ کے کرم سے ہوگی، 22 ہے اس کی تعداد ثلاثیات۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ ایک حدیث کو اپنی ضرورت کی وجہ سے ایک مرتبہ نقل نہیں کرتے، کبھی ادھر لے آتے ہیں کبھی ادھر لے آتے ہیں کبھی ادھر لے آتے ہیں، ایک ہی حدیث کو بار بار ایک جگہ لائیں اور مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ مولویوں کو کہتے ہیں پچھلے جمعے بھی یہ سنایا تھا پھر سنانے آ گئے ہو، کہتے ہیں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم وہ ایک ہی مسئلہ حل کرے پھر کہہ لو، اگر وہ سنا کے پھر دوسرا مسئلہ حل کرے پتہ چلتا وہ بڑے بڑے بھی ایسے کرتے رہے۔ امام بخاری ایک مقام پہ لائے ایک مسئلہ، دوسرے مقام پہ لائے کوئی اور مسئلہ، تیسرے مقام پہ لائے کوئی اور مسئلہ، اس کو کہتے ہیں مکررات، بار بار آنا۔ تو بار بار آنے والی حدیثوں کو حذف کیا جائے اس کو کہتے ہیں حذف مکررات۔ حذف مکررات کے بعد ان کی تعداد رہ جاتی ہے 16۔ تو امام بخاری سے جب پوچھا گیا کہ یہ 16 حدیثیں کہاں سے ملی ہیں، یہ تسبیح چھوڑ کے سننے والی بات ہے، 1000 تسبیح ایک طرف رکھ دو نا خدا کی قسم، تو جو بات میں سنانے لگا ہوں کیونکہ آمنہ کے لال کی حدیثوں کی بات ہے، سرکار کا فرمان ہے بھئی ایک مسئلہ سمجھنا دین کا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر۔ مجھے بات سے سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک قرآن مجید کی آیت کا مفہوم سمجھے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے یہ نہ تو یہ میڈیٹیشن گیدرنگ ہے، نہ یہ مراقبے کی محفل ہے، یہ تعلیم و تعلم کی محفل ہے۔ ایک چلے گا دوسرا بھی چل پڑے گا، تیسرا چلے گا چوتھا بھی چل پڑے گا، تو آپ تسبیحیں پڑھتے رہ جائیں گے، بندہ سناتا رہ جائے گا۔ ناراض تو نہیں نہ ہوئے آپ میری بات؟ بندہ پھر سارے ہی لگ جاؤ بھائی تسبیحیں پڑھنے، تو میں اپنی تقریر ادھر منہ کر کے شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ دیواروں کو سنانے کا مسئلہ ہے نا۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں حضرات، بڑی بات میں بندے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں مولویوں نے کبھی بتایا ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں جی ہمیں آئے کچھ نہیں، ہمارے مولوی ہمیں کو سناتے کسے کہانی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں امام بخاری سے پوچھا گیا یہ 16 حدیثیں ہیں تیرے پاس جن پہ تو آپ ناز کرتا ہے، بتا یہ ملی کہاں سے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے پوچھتا ہے 16 کہاں سے ملی ہیں؟ کہتے 16 میں سے 14 حدیثیں ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں سے لے کے آیا ہوں۔ معلوم ہوا امام اعظم ابو حنیفہ
حنیفہ کے دروازے کا فیصلہ۔ پھر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ابو حنیفہ سے پوچھو تیرے پاس کتنی ہے؟ ابو حنیفہ کی، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی، آپ کا یہ مہینہ شعبان المعظم، ابھی ان کا نام بھی ٹکا دیتے نا ذات پوسٹر پہ، کیونکہ آپ کو اور بزرگوں کے نام تو یاد رہتے ہیں نا، فلاں کا وصال اس مہینے میں ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یاد ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہہ جاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ بتاؤ آپ کے پاس بھی ثلاثیات ہیں کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، بخار میں بازار میں میری کتاب ہے نا چھپی ہوئی، مسند امام احمد بن حنبل، تھوڑی سی حدیثیں اس میں 400 سے کچھ اوپر، فرماتے ہیں جا کے پڑھنا تجھے پتہ چل جائے کتنی ہے۔ پڑھنے سے پتہ چلا بے کتنی ہے، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 100 نہیں، 150 نہیں، امام بخاری 16 پہ ناز کیے بیٹھا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ابو حنیفہ کہاں رہتا ہے، میدان حدیث میں اس کے مرتبے کا حال کیا ہے۔ ارے ابن ماجہ کے پاس 5، امام ابو عیسیٰ ترمذی کے پاس 3، امام ابو داؤد کے پاس 1، دارمی کے پاس 15، سب سے اونچے درجے پہ امام بخاری کے بعد، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، امام بخاری کے پاس 22، حذف مقررات کے بعد وہ 16۔ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب پڑھ کے دیکھی گئی، پتہ چلا اس میں ثلاثیات کی تعداد نہ 10، نہ 20، نہ 50، نہ 60، نہ 70، نہ 100، نہ 150، نہ 200، نہ 250، نہ 300، 350 کے قریب ثلاثیات اس میں پائی جاتی۔ اب اندازہ لگا وہ ابو حنیفہ کہاں ہے اور امام، اس لیے مہربانی کر کے کبھی ابو حنیفہ کو بھی پڑھو۔ میں بات کرتے کرتے ادھر چلا آیا، صحیح بخاری جلد اس کی دوم صفحہ نمبر 1120، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سرکار کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتا جا رہا تھا، توجہ ہے نا، یہاں تشریف لے آئے، میں جو بات عرض کر رہا تھا، توجہ ہے نا حضرت ساقی صاحب، میں جو بات کر رہا تھا کہ پھر میں ادھر ہی لوٹا ہے جہاں سے چلی تھی، سبحان اللہ اونچی آواز سے، سرکار کہتے ہیں حتی جا سدرۃ المنتہی ودن الجبار رب العزہ فتدلی حتی کانا، میں شعر سناتا نا تو آپ کی توجہ نہیں، اب میں شعروں کی مذمت تو نہیں کر سکتا نا، شعر بھی سرکار کی بارگاہ میں پڑھے ہیں سب نے، حضرت حسان بن ثابت کے شعروں کا کیا کہنا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے شعروں کا کیا کہنا ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں شعروں کے ساتھ گزری ہیں، لیکن میں آمنہ کے لال کا کلام سنا رہا ہوں، اس پہ ذرا توجہ بھرپور ہو جائے۔ سرکار کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتا جا رہا تھا، حتی جا سدرۃ المنتہی ودن الجبار رب العزہ حتی کانا فتدلی حتی کانا منہ کعبہ قوسین و ادنا۔ حضور فرماتے ہیں میں سفر کرتا 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 سدرۃ المنتہی پہ پہنچا، یہی وہ مقام جس پہ حضرت ساقی صاحب سنا رہے تھے کہ جبرائیل امین نے کہا سرکار اب نہیں چل سکتے، تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی اس کا نقشہ کھینچے، سعدی شیرازی نے بھی نقشہ کھینچے، خود جبرائیل امین نے کہا تھا لو دناؤ تو ان ملا لاہ ترک، تو اگر انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سعدی شیرازی کہتے وہ کہتے تھے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، آقا اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، چراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آپ کی سبحان اللہ نے مجھے مزہ کوئی نہیں دیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین تو رہ گئے تھے نا ادھر ہی، پھر سرکار کہتے ہیں میرا بڑھنا تو نام کا ہی تھا، میرا بڑھنا تو آگے نا۔ ایک روایت میں یہ گیا، سرکار فرماتے میں جا رہا تھا سفر کرتا 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 یہاں تک ایک مقام پہ جا کے میں رک گیا، آگے سے آواز آئی یودنو منی یا محمد، اے محمد میرے اور قریب آ جا۔ بات بڑی سننے والی ہے حضرات۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ایک آواز آئی، میں نے لبیک کہا، ایک قدم اٹھایا، ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کرتا تھا؟ سرکار نے فرمایا جتنا مکے سے لے کر وہاں تک کیا ہوتا اتنا ایک سفر میں طے کرتا۔ آج لوگوں کو اس بات کی بڑی ہے براق کی کتنی تیزی ہے۔ براق کے بارے میں حدیث میں فرمایا اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں پہ اس کی نظر کی حد ہو جاتی تھی، جہاں تک وہ اس کے دیکھنے کی انتہا ہوتی وہاں پہ پہلا قدم۔ ارے دیکھ لو براق کی تیز رفتاری کا حال کیا ہے، کتنے قدم اٹھا کے وہاں تک گیا، پھر راستے میں رہ گیا، براق لانے والا بھی رہ گیا۔ سرکار کہتے اذن منی یا محمد، رب کی طرف سے آواز آتی تو میں ایک قدم اٹھاتا اتنا فاصلہ طے کرتا جتنا مکے سے لے کر وہاں تک کیا ہوتا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ 1000 آوازیں آئیں، ہر آواز میں رب کہتا اذن منی یا محمد۔ اسی کا ترجمہ حضرت نے کہ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی۔ حضرت موسیٰ کہتے رب آرینی تو لنترانی کہتا، کہیں تقاضے وصال کے تھے اذن منی یا محمد، اذن منی یا محمد۔ حضور فرماتے 1000 آوازیں آئی، میں نے 1000 قدم اٹھائے۔ پھر میرا بڑھنا نام کو تھا، پھر میں نہیں بڑھا، پھر کون بڑھا؟ حضور فرماتے بدن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی کانا منہ کعبہ قوسین او ادنا۔ حضور فرماتے پھر رب میرے قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، یہاں تک کہ اتنا قریب ہوا 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا، جو اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اور عربی زبان میں شک کے لیے آتا ہے، تشکیک کے لیے، جیسے انگریزی زبان میں اور پڑھتے ہیں یا یہ یا یہ یا یہ، لیکن ہر جگہ پہ او بمانا یا نہیں ہوتا، اس مقام پہ او بمانا بل ہے۔ فتدل حتی کانا منہ کعبہ قوسین، قاب مقدار کو کہتے قوسین قوس کی جمع ہے، قوس کمان کو کہتے۔ اب 2 کمانوں کی مقدار کے برابر آقا کونین کہتے بل، رب بھی قرآن میں کہتا بل۔ ارے یہ نہ سمجھنا بھائی یا رہ گیا کم، فرمایا بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، جلد اس کی 2، صفحہ نمبر اس کا 99 ہوتا ہے، ہماری زبان میں 1 کم 100 ہوتا، 2 مرتبہ 99 ڈالا جائے نا، 99 جیسے کہتے، تو یہ 99۔ ایک پنجابی زبان میں 99 کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 89 کو، اردو آتی ہے نا، مجھے پتا ہے انگریزی زبان کی بھی گرامر کتنی آتی ہے، میں دیکھ رہا تھا نا، اب دیکھتے ہوئے کیا پڑھتا ہے، معلوم ہے مولویوں کو بالکل معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا، یہ جلد اس کی 2 صفحہ نمبر اس کا 99، راوی حضرت عبداللہ بن شقیق مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی حضرت ابو ذر غفاری سے، کہتے ہیں ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کہتے ہیں لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری سے ملے، صحابی رسول تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں ان سے ملا، میں نے کہا کاش میری قسمت میں ہوتا میں سرکار کی زیارت کرتا،
میں نہیں سمجھا سکتا. اعلیٰ حضرت کو بھی میں نے وجد کرتے دیکھا ہے. وہ بھی اس مقام پہ کہتے ہیں کاش ہم بھی وہاں ہوتے, خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بچا جو ان کے تلووں کا دھوون, بنا وہ جنت کا رنگ اور روغن, جنہوں نے دھولا کی پائی اترن, وہ پھول گلزار نور کے تھے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی ہر روز رات کو سوتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ کے چند مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مرتبہ ضرور کہا کرو سرکار میں نے دل کا دروازہ کھولا ہے, کسی اور کے لیے نہیں آپ کے لیے کھولا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. خدا کی قسم وہ آنے میں دیر نہیں لگاتے, وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کون سی برادری کا ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے اس کا رنگ کیسا ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے اس کا علم کتنا ہے, ارے وہ تو اس کا دل دیکھتے ہیں دل کیسا رکھتا ہے. میں کہتا ہوں مبارکباد کا مستحق ہے جو سرکار کے انتظار میں ہے, مبارکباد کا مستحق ہے جس کو سرکار نے مہربانی سے مالا مال کیا ہے. کبھی دیکھ لیتے نا ایک مرتبہ آپ بھی. تو پھر میں آپ کو خوشخبری سناؤں, سرکار نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مرنے سے پہلے پہلے اس پر وقت آئے گا, مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. کتنا آسان کیا ہے میرے عزیزان گرامی قدر میں جو بات حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری سے کہا کاش میری قسمت میں ہوتا میں سرکار کا چہرہ دیکھتا, میں سرکار کی صحبت پاتا, میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے نظارے کرتا. حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں لسألتو, میں ضرور سرکار سے سوال کرتا. حضرت ابو ذر غفاری آگے سے بولے کہتے ہیں ان ای شیء کنت تسألہ, میرے بچے صاحبزادے چھوٹے تھے نا عمر میں, حضرت ابو ذر غفاری بوڑھے تھے, فرماتے میرے بچے اگر تو دیکھ لیتا سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں تیرا نصیب ہوتا تو کیا پوچھتا تو کیا سوال کرنا چاہتا. حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت میں سرکار کو اگر دیکھتا تو پوچھتا حل رأیت ربک, یہ میرا سوال ہوتا, میں پوچھتا سرکار بتائیے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. کہتے جب یہ سوال کیا نا حضرت ابو ذر غفاری اچھل پڑے, کہتے ہیں بچے تو دیکھتا تو پوچھتا نا, ہمارے رب کا ہمارے اوپر کرم کا حال یہ, ہم نے سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے, سرکار کی صحبت پائی بھی ہے, سرکار کے جلووں کے نظارے بھی کیے ہیں, اور سرکار سے یہ سوال جو تو پوچھنا چاہتا تھا پوچھا بھی ہے. اچھا بتائیے آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 99 عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں ابو ذر غفاری نے کہا میں نے سرکار سے پوچھا سرکار بتائیے آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ جب اب میں گنہ قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی سرکار نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا, رأیت نوراً, میں دیکھ آیا ہوں وہ نور ہے. ایک حدیث اور سنا دوں, لیکن آپ کے چہرے جھکے رہتے ہیں نا, اب اسلم صاحب جو زیادہ اس کے متمنی ہیں وہ زیادہ چہرہ گرائے بیٹھے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ رہے, خوشی رہے. سنتے سنتے بندہ تھک جائے تو سنانے والے کا حال کیا ہوگا. غور کرو نا, آپ نے تو گھر سے بیٹھ کے فون کیا نا تو بندہ نچیز کتنا سفر کر کے آیا ہے. مطلب غور کرو نا, میں کہانی سناؤں نا پوری روز کی, قسم خدا کی آپ پھر کبھی خود کریں نا ایک مرتبہ, میں ایک ہفتے کی کہانی سنا ڈالوں نا, صرف ایک فون کی کال ہوتی ہے, دوبارہ کرتے بھی نہیں ہو. تاریخ آ گئی, آؤ گے کتنے بجے پہنچو گے. گلدرین صاحب بے شک کر لیں اپنی جگہ پہ, اپنی محبت کی وجہ سے بے شک کر لیں. آپ تو بھولے رہتے ہو, فون کر کے بھول ہی گئے. بندے کو بھی پوچھو بھائی آنا کیسے تو نے, اور ہے نا, تو آپ جاتے ہو بھی یہاں سے کہ اچھا جناب. ایک حال نہیں,
सब गई। तो फिर कहते हैं मौलवी हमारे किसी काम के हैं नहीं। और है ना, शिकवा नहीं करता, सिर्फ समझाना चाहता हूं थोड़ी सी, पता चल जाए भाई ऐसा मामूली मसला नहीं है। मौत के मुंह में बैठ के आना है, फिर 200 मील तो रोज ही जाना है, दूसरे दिन फिर जाना है, 3-3, 4 जलसों में जाना है। तो जो बैठे मस्जिद से बाहर भी कभी कभी आते हैं, अंदर ही कहते हैं जनाब। मैंने कहा ठीक है भाई, रब रखा। अच्छा, मैं जो बात अर्ज कर रहा था गौर से सुनिए, एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ। सरकार ने सर की आंखों से रब को देखा। मैं ये मसला समझा रहा था कि मेरे पास बड़ी हदीस है, मुझे याद है पूरे हवाले के साथ। शाम को मैं सुनाता रहूं, मुझे उम्मीद नहीं रब जलाल की रहमत से कि खत्म हो जाएगी वो, ये चलती रहेंगी अल्लाह के कर्म से। एक और हदीस सुनाना चाहता हूँ। ये किताब का नाम है जामे तिरमिज़ी, ये सफा नंबर इसका 471। रावी कौन है इसका, लिखने वाला कौन है इसका? इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सारत बिन मूसा बिन दहाब तिरमिज़ी शाफी सुन्नी। रावी कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, जिनकी पैदाइश से पहले सरकार ने उनकी पैदाइश की खुशखबरी सुना दी, उनकी निशानियां भी बता दी, उनको पैदा होते वक्त सरकार ने नाम भी रख दिया था, अपना लुआब दहन भी उनकी जुबान पे आप रख दिया था। उनकी माँ से फरमाया था ले जा, ये तेरा बच्चा बादशाहों का बाप बन जाएगा। ये हबीब अबिल खुलफा के अल्फाज सरकार ने लिए थे, और उसी की बरकत की वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास की नस्ल ने 650 बरस तक इस्लामी सल्तनत पर हुकूमत की। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मुलाकात हुई हजरत काब से। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त इनकी उम्र 13 साल। कहते मैं छोटा सा था, 5-6 साल का। तो मैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला, कहते मेरी खाला जान है, कहते मैं रात गुजारने उनके लिए उनके यहाँ चला जाता था। कहते रात को सरकार जब उठते रहे तहज्जुद के लिए, मुझे भी उठा लेते। 5-6 साल का बच्चा, कर्म तो देखो सरकार। कहते आगे आगे खुद वुजू करते जाते, साथ साथ मुझे करने का हुक्म देते। कहते खड़े होते नमाज के लिए, मुझे भी खड़ा कर लेते। अब्दुल्ला बिन अब्बास कुर्बान जाए तेरे मुकद्दर की अज़मत करके रात की तन्हाई में मुस्तफा के साथ खड़ा हो। कहते सरकार पर तहज्जुद की नमाज जो नियत लेते तो फिर लंबे लंबे आपके क़याम होते। कहते बच्चा छोटा सा था, थक जाता, कभी भाग जाने को दिल चल। कहते आहिस्ता आहिस्ता मैं कदम पीछे हटाता ना, जैसे ही पीछे मेरा कदम हटता सरकार अपना बंदा वो हाथ छोड़ के ना मेरा कंधा पकड़ के फिर खड़ा कर। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा के शागिर्द, हजरत अली के शागिर्द खास है। हजरत उबई बिन काब के पास सरकार ने पढ़ाया, बैठाया इनको पढ़ने के। हजरत उबई बिन काब के शागिर्द हैं, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा के शागिर्द हैं। और हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा ने बड़ा खास फैज़ दिया है इनको, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने सुनाई अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कि हजरत अली के इल्म का हाल क्या था। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की मुलाकात हजरत काब से हुई। कहाँ हुई? मैदान अरफात में। मैदान अरफात है ना याद, जो हज का रुकन आज़म है। मैदान अरफात में मुलाकात हो गई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की हजरत काब से। मुलाकात हुई तो कहते हैं मैंने उनसे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पहला सवाल किया, कहते एक मसला पूछना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत क्या मर्तबा होगा उससे जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास पूछना चाहते हैं। कहते मैंने कहा, कहते पूछो। मैंने कहा ये बताओ सरकार ने मेराज की रात अपने रब को देखा या नहीं देखा? कहते मैंने सवाल किया तो हजरत काब पर एक वजद तारी, उन्होंने वजदानी कैफियत में एक नारा बुलंद किया जोर से, इतना ऊंचा नारा था कहते हैं कि ये पूरे जो पहाड़ थे वादी के सारे गूंज उठे। इतना ऊंचा नारा लगा के नारा तकबीर बुलंद करके कहते फिर उन्होंने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है गुलाम है, गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जना हो इश्क मुस्तफा। अदीदान ग्रामी कदर कह दे नारा मारा ना हजरत काब ने, नारा मारने के बाद फिर मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इन्हें मुझे नहीं समझा इस काबिल के इसको इस मसले की समझ आ जाएगी। अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़कर उनका दामन थामा।
دامن تھام کے میں نے کہا آنا بنو ہاشم، میں کوئی معمولی بندہ تو نہیں، میں خاندان بنو ہاشم کا چشمہ چراغ ہوں، مجھ سے دامن نہ بچاؤ، میں سمجھ اہلیت رکھتا ہوں، مسئلہ سمجھو گا، میں بتاؤ کیا ہے، مجھے نہ چھوڑو، مجھے سمجھاؤ کیا مسئلہ ہے۔ سرکار نے معراج کی رات رب کو دیکھا یا نہ دیکھا؟ کہتے جب میں نے تعارف کروا کہ میں ہاشمی ہوں، میرا خاندان وہی ہے جو سرکار کا ہے، میں حضرت عبد المطلب کی نسل سے ہوں، حضرت عباس کا بیٹا ہوں، آقا کونین کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے مسئلہ سمجھاؤ کیا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو پھر حضرت عقاب جو ہیں وہ بولے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ وکلم اللہ موسیٰ مرتین ورعا محمد ربہ مرتین۔ کہتے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اور اپنے دیکھنے کو دو ہستیوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ ہیں، ایک ان میں سے ہمارے آقا ہیں۔ رب نے 2 مرتبہ کلام کیا حضرت موسیٰ سے، ہمارے آقا محمد عربی نے 2 مرتبہ دیکھا اپنے رب کو۔ معلوم ہوا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی گواہی دی ہے، سرکار نے خود گواہی دی ہے کہ میں نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ اس سفر کا جو آخری مقصود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں، امت محمدیہ میں نہیں، پوری کائنات میں، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ اولو العزم ہستیوں میں، کسی کو نہیں ملی، صرف ہمارے آقا کو۔ دل میرا چاہتا ہے اس پر اور بھی گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں عرفانی صاحب بھی جلوہ فرما ہو گئے ہیں، ان کا بھی انگلش میں خطاب ہوگا اور آپ کو پھر سننا پڑے گا، تو میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ جو حضرت عائشہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اور جو سورہ نجم کے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل کا اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ اب سوال یہ آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی کوئی بندے کلام کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان پر محدثین کے ہاں، محققین کے ہاں بہت سا کلام ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے عقد مبارک میں سرکار کے گھر میں جلوہ گر ہوئی ہیں، مدینہ المنورہ میں، اور یہ معجزہ معراج جو ہے یہ بات ہے سرزمین مکہ کی، سبحان اللہ، تو مکہ کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کیا بتائیں اس میں؟ سبحان اللہ، غور فرمائیے نا، جو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ما فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، فقط تم نبی صلی اللہ، میں نے سرکار دو جہاں کا جسم جو ہے وہ بستر سے گم نہیں پایا معراج کی رات۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے وقت سرکار کے عقد میں تھی؟ بولیے نا بلا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کا حال اس وقت کیا تھا؟ اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بجائے عائشہ کے بابا سے پوچھیں۔ یہ جو بات آپ نے سنائی ہے، بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، جو شخص یہ کہے کہ معراج کی رات سرکار نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، وہ تو معراج کی بات ہوئی نا، یہ بات بھی آ گیا کہ معراج دیکھا ہی نہیں، تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں بھی آواز آ گئی تھی، آپ فوراً اٹھے نا حضرت عائشہ کے پاس گئے، تو جا کے کہتے ہیں عائشہ کیا کہتی ہے تو، سرکار نے روئے باری تعالیٰ کی ہے یا نہیں کی؟ روئے باری تعالیٰ کے بارے میں تو کیا کہتی، سرکار نے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں ہوئے، سبحان اللہ، آگے سے سرکار کی ایک حدیث سناتے کہتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے دلیل دینا اس کے ذمہ ہوتا ہے، دعویٰ تو نے کیا سرکار نے نہیں دیکھا، دلیل کیا ہے؟ قربان جائے پھر عائشہ صدیقہ پر بھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن کی آیت پڑھی، کہتی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کیے ہوئے۔ قرآن مجید کی آیت سنی، صدیق اکبر بولے آگے سے، کہتے عائشہ قرآن کی آیت یہ تجھ پہ اتری ہے یا آمنہ کے لال پہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پورا قرآن ان پہ اترا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اچھا قرآن جب ان پہ اترا ہے
اس کا مفہوم تمہیں بہتر آتا ہے یا میرے آقا کو بہتر آتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے قرآن بھی ان پہ اترا، مفہوم بھی وہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب قرآن بھی ان پہ اترا، مفہوم بھی ان کو بہتر آتا ہے۔ معراج پہ بھی وہ گئے تھے، معراج سے واپس آ کر جس رات کو گئے تھے اس کی صبح کو خانے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر سرکار نے اپنی زبان اقدس سے خود کہا تھا رأیت ربی عز و جل بأحسن صورت، میں آج کی رات رب کو بہترین صورت میں دیکھ آیا ہوں۔ اور بھی اس پر تبصرہ بہت ہے، لیکن کوئی اور سوال ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اللہ صاحب یہ جو قائد اعظم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق 8 تراویح اور ہم کو سزا دیتے ہیں 20 پڑھو۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل سنت کے ہاں کوئی سزا کا مسئلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت جتنی پڑھتے ہیں خوشی سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک کے لیے علیحدہ قیام کا تذکرہ کیا ہے، علیحدہ قیام کا تذکرہ سرکار نے ہر مقام پہ رمضان کی بات آئی ہے، سرکار نے فرمایا قام رمضان قام رمضان قام رمضان، رمضان میں قیام کر، رمضان میں قیام کرنے والا رمضان کا قیام۔ معلوم ہوتا ہے یہ رمضان کا قیام کوئی الگ شے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں الفاظ آئے ہیں، مسلم میں الفاظ آئے ہیں، حدیث کی جتنی کتابوں میں الفاظ آئے ہیں، فی رمضان و غیر رمضان، رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان میں سرکار دو جہاں کی نماز کتنی ہے؟ کسی مقام پہ آیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی ہیں، کسی مقام پہ آیا 13 رکعت پڑھی ہیں، کسی مقام پہ آیا سرکار نے اور زیادہ پڑھی ہیں، کسی مقام پہ آیا سرکار نے جو ہے 9 رکعت پڑھی ہیں۔ تو اب یہ 9 رکعت ہوں یا 11 رکعت ہوں یا 13 رکعت ہوں، یہ رمضان میں بھی ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی۔ معلوم ہوا یہ رمضان کی بات نہیں، توجہ ہے نا، رمضان کی بات نہیں ہے، تو پورے سال کی بات ہے اور تہجد کی نماز کی بات ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، نماز تراویح، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نماز پڑھی رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کی تعداد کتنی ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 دن صحابہ کو بلا کر مسجد میں نماز پڑھائی 20 رکعت، سبحان اللہ، سوال وتر، اور وتر ان کے علاوہ ہوا کرتے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد پھر تشریف نہیں لائے، اللہ 3 دن ادا کیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جس ہستی نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہر رات کو اور ہر رمضان کے ہر سال میں ہر رات کو جو رکعتیں پڑھی ہیں ان کی تعداد 20، بولو نا، تو وہ ہے کون؟ مرید و مراد رسول، طالب و مطلوب رسول۔ اب ہم جو کہتے ہیں بھئی 8 رکعت پڑھتے ہو، اگر حضرت عمر کو چھوڑ کے سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہو تو اللہ و سرکار نے زندگی میں کبھی ایک رمضان میں 8 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھائے ہو؟ بولیے نا بلند آواز۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعت چلائی ہیں، پھر حضرت عثمان غنی کے ہاں بھی، حضرت علی شیر خدا کے ہاں بھی اور امت محمدیہ کے ہاں بھی، اس وقت سے لے کر آج تک سرزمین مکہ المکرمہ میں، سرزمین مدینہ المنورہ میں پھر 20 رکعت ہی آ رہی ہیں اور فطر اس کے علاوہ۔ یہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہر رات کو نماز کا باقاعدہ اہتمام جماعت کے ساتھ، یہ حضرت فاروق اعظم صحابہ کرام کے ہاں ہوا ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اب کچھ ہیں ایسے جو اپنے ٹی وی چینلوں پہ کھڑے ہو کے بھئی بڑا چینل ہمارا چلتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں کہ عمر نے یہ کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا تو عمر سے بڑا ہے، تو عمر تو وہ ہے جس کے بارے میں سرکار کہتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، عمر تو نہیں بولتا، میرے رب بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الشیطان یفر من ظل عمر، عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا